بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی یہ آج کی بھی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہونے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کا علم ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو بھی سیرت کے حوالے سے نہایت اہم اور ایمان افروز ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور کا نقشہ کھینچا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہو چلا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، ہم گزشتہ ویڈیو میں بات کر رہے تھے عربوں کی کہ کس طرح سے وہ بت پرستی کا شکار تھے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے کے زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی صورتحال تھی۔ کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی، کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے، غرض اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ سانپ، درخت اور بندر تک معبود بنے ہوئے تھے۔ پتھر، جانور، چاند، سورج اور ستارے، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا اور شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ان سب میں صراط مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا اور لوگ اللہ کو بھلائے ہوئے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے اہل عرب کی حالت زار پر کڑھنے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے کیوں کر بنے، کائنات کیوں تخلیق کی گئی، کس نے کی، زندگی کا ظہور کب ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ وہ دن تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر غار حرا میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ غار حرا مکۃ المکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی 3 میل دور جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے۔ خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا پہنچے۔ یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ آپ غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفید سحر کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی ساتھ لے جاتے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا
اور کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچ لیا اور چور کر ڈالا اور چھوڑ کر کہا اقرا پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے چادر اوڑھا دی یہاں تک کہ دہشت جاری رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ علیہ السلام کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ بولے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لایا ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی کی بندش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں ہی تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع بھی ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لے جا چکے تھے۔ جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان میں موجود ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اوڑھایا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بد عملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔
دوستو یاد رہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 3 برسوں میں آپ چپکے تبلیغ فرماتے تھے۔ اس دوران میں سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز بنا۔ یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی تھیں۔ اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ جلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی ساتھیوں کی طرف سے کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عورتوں میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ علیہ السلام، غلاموں میں زید بن حارثہ، مردوں میں حضرت ابو بکر اور لڑکوں میں سیدنا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام آپ کو بتاتے ہیں: بلال بن رباح، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عبسہ، خالد بن سعد بن العاص، عمار بن یاسر، خباب بن عرد، ابو عبیدہ بن جراح، سید بن زید، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو سلمہ، عثمان، صہیب رومی اور ارقم رضی اللہ تعالی عنہم۔ روایات کے مطابق مجموعی طور پر تقریباً 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان حضرات کو السابقون الاولون کہا گیا۔ اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ تب اللہ کا حکم آیا کہ اے کمبل لپیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ سورہ مدثر کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی، بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد، کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر، اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو رات کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے۔ اٹھ جائیے جدوجہد اور مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے مسلسل بیداری ہے، طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اس کام کے لیے، مستعد اور تیار ہو جائیے۔ دوستو یہ بڑا عظیم اور پر ہیبت حکم ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفان اور تیز جکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کر کھڑا کر دیا، لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشمکشی کے درمیان پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور تقریباً 20 سال تک اٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چین، سکون اور آرام چھوڑ دیا۔ زندگی اپنی نہ رہی، اہل و عیال کی نہ رہی۔ آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہمہ گیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آسمانی ندا یعنی اللہ کی آواز سنی
اور یہ بھاری ذمہ داری اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے اس کا صاف اعلان کیجیے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجیے۔ پھر مزید حکم ہوا، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئیں اور آپ کی پیروی کریں اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ جب آپ کو عام دعوت کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھتا تھا۔ آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہد، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تم پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی بات فوراً مان لیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجموعے میں موجود تھا۔ وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا، کہنے لگا کہ ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا کہ آپ کو کھینچ مارے۔ پیارے دوستو، اس طرح سے مکہ میں اعلانیات تبلیغ کی ابتدا ہو گئی۔ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے۔ اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور ہماری مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتہ داروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ مارا پیٹا، بیڑیاں لگا کر قید کیا، چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا، تپتی ریت پر ننگے بدن لٹا دیا، مگر یہ تمام اذیتیں بے اثر رہیں۔ ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھیں، لونڈی اور غلام بھی تھے۔ لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تکالیف پہنچائیں۔ اس طرح موالی بھی تھے، یعنی غیر قبیلوں کے عرب جو اہل مکہ میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے، مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی تھا۔ ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا عمار کی والدہ تھیں، اس کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں، اللہ پاک ان سے راضی ہوں۔ اس کے بعد جلد ہی قرآن کریم میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 میں ارشاد ہوا، بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اس پر مشرکین کے ظلم و ستم میں شدت آ گئی۔ آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی۔ خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالی۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جسے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھی بھڑک گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکانا شروع کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت لہجے میں کہا کہ حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح سے منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر اس نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آپ کی طرف لپکا۔ وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنے ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا کہ میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب بھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم، وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ دوستو، روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجھڑی اٹھا لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھا نہ سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بچی تھیں۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس غلیظ بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمر بن عاص چشمدید واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن سوچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دھکے دے کر عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور ان سے فرمایا، کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو جو صرف اس جرم میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے؟ ان کے ایسا کہنے پر چند شریر حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے، انہیں خوب زد و کوب کیا۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات نمبر 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور اسی سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ آگے بھی چلتا رہا، جس کا تذکرہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو سکے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی خاصی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً کریں، اور آپ سے ایک بار پھر یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ فی امان اللہ۔